وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوں۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ دعا سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ واصف علی واصف بیان کرتے ہیں، سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ کسی کی اصلیت کا بر وقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہلا کر دیکھیں۔ واصف علی واصف بیان کرتے ہیں، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوتی ہیں۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ دکھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جاتے ہیں، اس لیے انسان کو دکھوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور کر تو خود کیسا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشیوں سے نوازتا ہے، تو وہ آپ کا سالوں سے کیا گیا صبر رائیگاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں گے تو آپ چلنا چھوڑ دیں گے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں
تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کریں۔ انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے۔ لوگ بھی جاتے اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک ایسا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم مٹا سکو۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اٹھ جاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ ایسی خوشی سے بچو جسے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دکھ دینا پڑے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی ماں کہلاتی ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں کبھی جس جگہ بھی موت آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔